बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। पाकिस्तान में 8 फरवरी को इलेक्शंस होते हैं। 8 फरवरी से आज आप तारीख देख लें कि 22 फरवरी हो चुकी है, यानी 2 हफ्ते गुजर चुके हैं और पाकिस्तान के अंदर इंतखाबी तनाज़े अभी तक हल नहीं हो रहे। इस इलेक्शन की शफाफियत पे सवाल है और सवाल इस तरह से है कि जो अक्सरियती पार्टी है वो भी रोना रो रही है, जो अक़लियती पार्टी है वो भी रोना रो रही है। हर कोई सवाल के इस इलेक्शन के ऊपर सवाल उठाता हुआ नजर आ रहा है और कोई एक जमात भी ऐसी नहीं जो ये कहे कि जनाब बहुत ही शानदार इलेक्शन हुआ है। फॉर्म 45 आज इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट के ऊपर अपडेट करने थे, इस लम्हे तक नहीं किए। हाँ, और फैसले जरूर किए। NA 117 में अलीम खान को कामयाब करार देते हुए तहरीक इंसाफ के अली इजाज बुट्टर जो है उनकी दरखास्त को खारिज कर दिया गया है। इसी तरह से NA 46 के अंदर तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उनकी दरखास्त को खारिज करते हुए अंजुम अकील की कामयाबी का नोटिफिकेशन बहाल कर दिया गया। 47 से इसी तरह से जो वहां पे हैं उनके तारिक फजल चौधरी उनको कामयाब करार दे दिया गया। यह सूरत हाल आपके सामने है। अब इस इलेक्शन को लेके सबसे मुतालबा अदालतों से किया जा सकता है। अदालतें इलेक्शन कमीशन की तरफ भेजती हैं और इलेक्शन कमीशन जो अपनी मर्जी के फैसले कर रहा है। आपके सामने है पाकिस्तान की तारीख में जो अक्सरियती पार्टी है, जीती हुई पार्टी है, वो अपोजिशन पे बैठेगी और हारने वाली है जिनके खिलाफ उस पार्टी को जितवाया गया है, वो हारने वाले जो है वो हुकूमत के बेंचेस के ऊपर होंगे। हम पिछली असेंबली में सुनते थे कि सिलेक्टेड हुकूमत आई है, इस बार जीतने वाले कह रहे हैं कि चले पिछली बार तो सिलेक्टेड थे, इस बार तो हुकूमत में रिजेक्टेड लोग आ गए हैं। अब मैं आपको खबर क्या देना चाहता हूं, पाकिस्तान ने IMF की एक किस्त लेनी है फरवरी मार्च के अंदर। उसके बाद पाकिस्तान अगले प्रोग्राम के लिए $6 अरब के लिए जा रहा है। आप जानते हैं कि इलेक्शन के इस प्रोसेस के ऊपर अमेरिका कह रहा है कि हम तहकीकात चाहते हैं, बेज़ाब्तगियां जो हैं यूरोपीय यूनियन को लेके, बाकी सब जो कुछ हुआ उसके ऊपर जो उनके तहफ्फुज़ात हैं वो सब उठा रहे हैं। इवन जो गैर जानिबदार इदारे हैं, फाफिन या बाकी, वो भी बातें कर रहे हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो भी बात कर रहा है। अब आपको याद होगा जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अभी इलेक्शन नहीं ये मामला शुरू हुआ था, तो जब ये प्रोग्राम शुरू होना था तो इस प्रोग्राम से पहले IMF के नुमाइंदे आए थे और उन्होंने मुलाकात की थी ज़मान पार्क में इमरान खान से। और उस मुलाकात में इमरान खान से गारंटी मांगी गई थी कि क्या अगर हम ये कर्ज दे देते हैं और आपकी हुकूमत आ जाती है तो आप क्या करेंगे। तो इमरान खान ने कहा था हम उसको इंप्लीमेंट करेंगे जो भी है। उसके बाद ये दावा किया गया कि IMF के हुकाम मिलना चाहते थे अडियाला जेल में इमरान खान को, जो कि इजाजत नहीं दी गई। अब अगली खबर सुनिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो IMF, यूरोपीय यूनियन और जितने भी आलमी मालियाती इदारे हैं उनसे राबता करने जा रही है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यह कह रही हो कि पाकिस्तान को कर्ज ना दिया जाए। अब एक शर्त वो लगा रहे हैं साथ। वो क्या कहते हैं, आज बैरिस्टर अली जफर साहब जो हैं उन्होंने और उसके साथ जो बैरिस्टर गौहर हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि इमरान खान की जानिब से IMF को एक खत जारी किया जाएगा और उसके अंदर क्या कहा जाएगा, यानी उसके अंदर डिमांड क्या है। वो कहते हैं कि IMF ने अगर बातचीत करनी है या कर्ज देना है तो पहले धांधली वाले हलकों का ऑडिट कराया जाए। यानी वो कहते हैं कि हम ये नहीं कह रहे कि पाकिस्तान को कर्ज ना दो, लेकिन हम सिर्फ इतनी बात कह रहे हैं कि अगर आप कर्ज देने की तरफ जा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि किसी भी किस्म के लिए शर्त यह रखी जाए पाकिस्तान के साथ कि आप उन हलकों के अंदर जहां धांधली हुई है उसका ऑडिट कराएंगे। और पाकिस्तान यही तरीके इंसाफ यह भी नहीं कह रही कि IMF ऑडिट करे। वो कह रहे हैं कि अगर यह ऑडिट सुप्रीम कोर्ट की सरबराही में ऑडिट टीम बना दी जाए तो यह जरा और ज्यादा अच्छा है। यानी वो पाकिस्तान के कानून के जो प्रोसेस है, अब वो क्यों ये बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि IMF, यूरोपीय यूनियन और दीगर इदारों का एक चार्टर है जिसमें यह कहा गया है कर्ज देने या किसी भी मुल्क के साथ काम करने के लिए वहां गुड गवर्नेंस जरूरी है
اور گڈ گورننس کی سب سے اہم شرط جمہوریت ہے. لوگوں کا مینڈیٹ 8 فروری کو الیکشن میں چھینا گیا ہے. یعنی وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ آپ کا چارٹر کہتا ہے تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ اگر دھاندلی کا خاتمہ نہیں ہوتا اور آئی ایم ایف قرض دینے کے پر جو قدم ہے وہ پھر کوئی درست قدم نہیں تصور کیا جائے گا. اور یہ ایک بڑا تحریک انصاف کا، لیکن اس کے اوپر تنقید بھی پیپلز پارٹی نے کہا دیکھیں جی یہ ملک کے اوپر حملہ ہے، اور عطا تارڑ نے کہا دیکھیں جی عمران خان کا آئی ایم ایف کو خط لکھنے کا مقصد بیرونی مداخلت شامل کرنا ہے. یہ لوگ ملک میں جمہوریت کو ڈیریل کرنا چاہتے ہیں، ان کے مذموم مقاصد کے لیے قانونی کارروائی ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خط لکھنا غلط ہے یا خوفناک ہے، بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ خوفناک ہے، ہمیں اپنے معاملات اپنے گھر میں طے کرنے چاہیے، اور میرا بھی خیال ہے کہ ہمیں اپنے گھر میں ہی اپنے معاملات طے کرنے چاہیے. لیکن ایک بڑا بنیادی سوال ثاقب بشیر صاحب جرنلسٹ ہیں، انہوں نے اٹھایا کہ آئی ایم ایف کو خط لکھنا ملک کے لیے خوفناک ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اتنے بڑے پیمانے پر دھاندلی الزامات کی ابھی تک تحقیقات شروع کیوں نہیں ہوئی؟ کیوں کوئی فیصلہ کرنے کی بجائے الیکشن کمیشن خاموش ہے؟ یعنی چلے مان لیتے ہیں جی تحریک انصاف نہ خط لکھے، نہیں خط لکھنا چاہیے، آپ اپنے گھر میں معاملات لڑائی ہو تو باہر تو نہیں لے کے جاتے، لیکن کیونکہ آپ کے ساتھ لوگ ہیں، جب پاکستان کی عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہے، چھوڑے آئی ایم ایف کو باقی سب کو. لیکن یہ سوال تو جائز ہے نا کہ آخر اگر آپ یہ کہتے ہیں جی پاکستان کے قوانین کے مطابق یہاں مسائل کا حل بالکل ٹھیک ہے، تو پاکستان کے قوانین کے مطابق ابھی تک آپ نے کیا حل نکالا ہے؟ کوئی جوڈیشل کمیشن بنایا؟ کیا یہ تحریک انصاف سے مطالبہ کر رہی ہے؟ نہیں، جماعت اسلامی بھی یہی بات کر رہی ہے، اور وہ تو آج بھی سراج اللہ کہہ رہے تھے کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی. مولانا فضل الرحمان آج کیا بات کر رہے تھے؟ فضل الرحمان جو ہے وہ بھی اس قسم کی باتیں کر رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے مسلم لیگ نون اور جو پیپلز پارٹی ہے وہ ایک دوسرے کو بلیک میل کرتے رہیں گے، اور دیوار کے پیچھے جو خفیہ قوت ہے وہی حکومت چلائے گی. پھر انہوں نے بڑے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی الزامات لگائے ہیں، اور ان کا اسٹیبلشمنٹ نے جو پچھلے 75 سالہ ریکارڈ ہے وہ اس الیکشن میں توڑ دیا ہے. پھر کہنے لگے اب بظاہر حالات سلجھتے نظر نہیں آ رہے، سب کچھ سوچ سمجھ کر کیا جا رہا ہے، مارتے بھی ہیں اور رونے بھی نہیں دیتے، سب کچھ سمجھ آتا ہے. اب یہ فضل الرحمان تو پی ڈی ایم کے سربراہ تھے، اور یہ تو اب اگلی خبر سنیے. ابھی حکومت بنی نہیں ہے اور اسمبلی ٹوٹنے کی باتیں ہونے لگ پڑی ہیں. آج خواجہ آصف ایک انٹرویو دے رہے تھے اے بی این نیوز کے اوپر الینا شگری صاحبہ کو، اور اس انٹرویو کے اندر انہوں نے ایک تو تصدیق کی ہے کہ 2019 کے اندر ہمیں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ جنرل فیض اور جنرل باجوہ نے کہا کہ آپ جون میں پنجاب حکومت سنبھال لیں، دسمبر تک ہم آپ کو وفاقی حکومت دے دیں گے. اب ہم اندازہ کریں 2018 میں الیکشن ہوتا ہے اور 2019 کے اندر اسٹیبلشمنٹ ان کو یہ آفر کر رہی ہے، تو ان کا ہم نے کہا نہیں یہ آپ کا اور عمران خان کا معاملہ ہم اس میں نہیں پڑیں گے. ایک بات. دوسری بات انہوں نے کہا کہ جو موجودہ اتحاد ہے یہ رسک ہے اور ہم مڈ ٹرم الیکشن کی طرف جا سکتے ہیں. یہ اگر حکومت خود یہ سمجھ رہی ہو کہ یہ حکومت چلنے والی نہیں ہے، مستحکم نہیں ہے، سٹیبل نہیں ہے، تو آپ اندازہ کریں کہ اس ملک کے اندر آپ کس طرح سے سرمایہ کاری لا سکتے ہیں، آپ کس طرح سے استحکام لا سکتے ہیں. یہ وہ بنیادی سوال ہے جو ہم سب کے سامنے ہے. اور میرے خیال سے اگر وہ اسمبلی توڑنے کی یا مڈ ٹرم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب تو پھر مریم نواز کے خواب چکنا چور کرنے والی بات ہے. اور اس کی وجہ آج چیلنج کیا شیر افضل مروت جو کہہ رہے تھے، وہ کہہ رہے جی ہمارے مینڈیٹ کے تحت اگر یہ لوگ حکومت میں بیٹھے تو ہم ان کو نہیں بیٹھنے دیں گے. شہباز شریف یہ لکھ لو، ہم شیروں کی کچھار میں پائے جائیں گے. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کا پیچھا کریں گے. اب آپ کا اگر خیال ہے کہ ہم اس طرح، اور یہ تحریک انصاف نے آج بھی کہا کہ عمران خان کو قید ناحق سے رہا کیا جائے. بیرسٹر گوہر نے باقاعدہ ٹویٹ کیا ہے کہ عمران خان کو 200 دن ہو گئے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ کل پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہے 23 تاریخ کو، 24 کو سندھ اسمبلی کا اجلاس ہے جس میں وہ اپنی ارکان حلف لیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وزیر اعلیٰ کا پرسوں انتخاب ایک دن کے بعد ہو جائے گا. آپ اندازہ کریں کہ جو خیبر پختونخوا کی اسمبلی کے حوالے سے اس وقت تک کسی کو کچھ پتا نہیں ہے، اور وہاں کے جو گورنر صاحب ہیں وہ نجی مصروفیات پہ روانہ ہو چکے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے 5 روز کم از کم وہ اجلاس نہیں بلایا جائے گا. وجہ تحریک انصاف کو ذرا مروڑنا ہے. علی امین گنڈا پور قابل قبول نہیں ہے، اور سب اسمبلیوں کے اجلاس تقریباً بلائے جا رہے ہیں. ایون صدر کو سمری چلی گئی ہے کہ آپ 28 فروری کو
بلا لے اجلاس قومی اسمبلی کا. پھر ایون یہ بھی خبریں آ گئی ہیں کہ 8 مارچ تک جو ہے صدر پاکستان کا جو الیکشن ہے وہ بھی ہو جائے گا. اب اس سب کے بیچ میں آپ اندازہ کریں کہ اگر نہیں ہے تو کس کا نہیں ہے؟ وہ خیبر پختونخوا کا نہیں ہے. اب مریم نواز کے لیے ایک اور پریشانی اور خواب چکنا چور ہونے والی بات. تحریک انصاف بھرپور کھیل رہی ہے. تو انہوں نے آج یہ نیا اعلان کیا ہے, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ انٹرا پارٹی الیکشنز 3 مارچ کو کروانے جا رہے ہیں. تو اب بیرسٹر گوہر چیئرمین نہیں ہوں گے, بلکہ بیرسٹر علی ظفر جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے عہدے کے لیے امیدوار ہوں گے. اعلان کر دیا گیا ہے. اور لیکن دوسری جانب اکبر ایس بابر بھی اچانک پھر جاگ پڑے ہیں اور انہوں نے کہا جی وہ انٹرا پارٹی الیکشن کو پھر چیلنج کریں گے. لگتا ہے اس کے علاوہ ان کو اور کوئی کام دکھائی نہیں دیتا. لیکن اب مریم نواز کے لیے پریشانی کیا؟ کل 9 بجے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہے مسلم لیگ نون کا پنجاب اسمبلی میں. ظاہر ہے مریم نواز اس کو چیئر کریں گی. 10 بجے پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف نے کل پنجاب اسمبلی کے سامنے احتجاج کی کال دے دی ہے. اور یہ حماد اظہر نے ٹویٹ کر کے تحریک انصاف کے وہ امیدواران جو پنجاب کی صوبائی اسمبلی کا الیکشن فارم 45 کے مطابق جیتے ہیں لیکن فارم 47 کے اوپر ان کو ہرا دیا گیا, ان کو کہا گیا ہے کہ کل صبح 10 بجے پنجاب اسمبلی کے سامنے وہ احتجاج ریکارڈ کرائیں اور پرامن احتجاج کریں. حماد اظہر نے ٹویٹ کیا, جتنے تحریک انصاف کے امیدوار پنجاب کی صوبائی اسمبلی کا الیکشن جیتے لیکن انہیں فارم 47 کی جعل سازی کے ذریعے ہرایا گیا ہے, وہ کل صبح 10 بجے پنجاب کی صوبائی اسمبلی کے آگے کارکنان کے ہمراہ پرامن احتجاج کریں. سب لوگ اس احتجاج میں شامل ہوں. تو آپ کو کیسا لگے گا کل جب آپ وہاں پہ حلف اٹھائیں گے, اور حلف ان کو اٹھوائیں گے جن کو آپ نے فارم 47 پہ جتوایا ہے, اور جو فارم 45 والے ہیں وہ باہر احتجاج کریں. اور یہی بات فواد چوہدری وہ ان کو بیٹی کے سامنے ہتھکڑی لگائی ہوئی تھی, وہ کیا کہہ رہے تھے؟ ان کا نئی حکومت کے باوجود ملکی حالات خراب ہوں گے, بہتری نہیں آئے گی جب تک آپ تحریک انصاف کو اور عمران خان کو شامل نہیں کرتے. پاکستان کی عوام ایک طرف کھڑی ہے اور حکومت دوسری طرف کھڑی ہے, اور یہ صرف چوں چوں کا مربع ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.